سوچا نماز پڑھ لے. مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا بھائی جماعت ہو گئی؟ وہ آدمی بولا کہ حضرت یہاں جماعت نہیں ہوتی. جماعت نہیں ہوتی کیا ہے؟ بولا حضرت کوئی آتا ہی نہیں, جماعت ہوگی کہاں؟ حضرت نے کہا کہ یہ بستی والے کہاں ہیں؟ بولا کوئی نہیں ابھی ہم کل آزان دیں گے, کل نماز پڑھیں. یہ عالم صاحب بولے کہ اچھا اذان ہو گئی ہے؟ بولا ہاں اذان ڈال لی, 15 منٹ بھاگ لی, کوئی نہیں آگے. اللہ والے نے کہا کہ ایک بار اذان اور دو. بولا بولا کھڑا ہو کے اذان دو ایک بار اور محسن صاحب کھڑے ہو گئے, اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. محسن صاحب دوبارہ اذان دی, اور قربان جاؤ دوبارہ جب اذان ختم ہوئی وہ لوگ جمع ہو گئے مسجد میں. قربان جاؤ 10 آدمی ادھر, 10 آدمی ادھر, 10 آدمی ادھر. مؤذن صاحب کو بولے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, 2 بار کہیں اذان. مؤذن صاحب بولے ہوگا, بولا ہوگا, ہم کیا بول دیا اذان دے. وہ عالم دین اللہ والے کھڑے ہوئے بولے کہ سب بیٹھ جاؤ, ایک دم خاموشی سے بیٹھ جاؤ, سب بیٹھ گئے. تو حضرت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلی مرتبہ اذان ہوئی تھی تم لوگ سنے تھے؟ بولا ہاں گھروں میں سے سننے لگی. بولا کاہے نہ ہے نماز پڑھنے کے. آج دوسری بار اذان ہوئی تو مؤذن صاحب سے لڑنے کے لیے آ گئے. لڑنے کا ٹائم ہے, جھگڑنے کا ٹائم ہے, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہے, ایک گنہگار تھا, 99 آدمی کو قتل کر چکا تھا. کتنے آدمی تمہارا؟ 99 آدمی کو قتل کر چکا تھا. ایک روز آخر تھا تو انسان تھا, رات میں سویا, کروٹیں بدلتا رہا, نیند آنکھوں سے دور ہے. سوچنے لگا میں نے 99 آدمی کو مار چکا ہوں, میں قتل کر چکا ہوں, کل کو میری موت ہوگی, اللہ سامنے کھڑا کرے گا, اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں 99 آدمی کو تم نے قتل کیا, اس کا حساب دے. اور قربان جاؤ وہ آدمی لرز گیا, کانپ گیا, بستر سے اٹھا کہ نہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اگر میں توبہ کر لوں شاید اللہ میری توبہ قبول کر لے, مجھے معاف کر دے. لیکن اسی پیشو پیش میں تھا کہ پتہ نہیں میں توبہ کروں تو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, علم نہیں تھا. تو سوچا کہ صبح ہوئی, ایک راہب کے پاس پہنچا, اور راہب کے سامنے پہنچا, بیٹھا. تو راہب نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بولا کہ فلاں بستی سے آئے. کیا کام ہے؟ بولا کہ کام کچھ نہیں ہے, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولا کہ جلدی بولو. بولا کہ حضرت مسئلہ یہی ہے کہ ہم 99 آدمی کو مار چکے ہیں اب تک. بولا ارے واہ, یہاں کیا کرنے آئے؟ بولا کچھ نہیں, بس مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, کیا میرا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو راہب نے کہا کہ شرم کرو, 99 آدمی کو مار کر کے آیا ہے توبہ کرنے کے لیے, تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. نہیں ہوگی؟ بولا کم نہیں ہوگی. بولا اچھا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. نکالا تلوار. بولا جب توبے نے قبول ہوگی تو 99 کہے رہے گا, 100 کہے نہیں پورے گا, مار کے گردن اللہ. اور سنا پھر کچھ دن گزرے اور پھر ایک عالم کے پاس گیا, کہا کہ حضرت میں 100 آدمی کو مار چکا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ قربان جاؤ اس عالم نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, او اللہ کا بندہ توبہ کر لے, اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا. او گنہگار بڑا خوش ہوا, کہا کہ حضرت بتا دے مجھے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولا کچھ نہیں, ایسا کرو وہ جو بستی دیکھ رہے ہو, کہا کہ ہاں جا اسی بستی میں چلا جا, وہاں نمازی لوگ ہیں, اللہ کے نیک بندے لوگ رہیں, اور دیندار لوگ ہیں, دین کے دائی لوگ ہیں, ان کی صحبت میں رہ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بڑا خوش ہوا. روایت کے اندر میں آتا ہے کہ وہ شخص اس بستی سے نکلا, کچھ دور گیا ہوگا, ٹھوکر لگی, منہ کے بل گرا, اٹھنا چاہا, اٹھ نہ پایا, جسم سے روح پرواز کر گئی. اب جہنم کے فرشتے آ گئے, اسے جہنم میں لے کے جائیں گے, 100 آدمی کا قاتل ہے. جنت کے فرشتے آ گئے, اسے جنت میں لے کر جائیں گے. صحیح ہے کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے لیکن توبہ کرنے جا رہا تھا. اور قربان جاؤ کتابوں میں علماء فرماتے کہ دونوں کے اندر میں بحث ہونے لگی. اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا, جاؤ ان دونوں سے کہہ دو جس بستی سے نکلا ہے
جہاں اس کی باڈی ہے، جہاں اس کا جسم ہے، اگر وہ بستی قریب ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر اس کے جسم سے وہ بستی قریب ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی تو یہ بستی سے نکلا ہی تھا، یہ بستی سے نکلا ہی تھا، اور فرشتے زمین ماپنے لگے، او بستی دور ہے جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا۔ اللہ نے زمین کے اس حصے کو حکم دیا، سمٹ جاؤ، قریب ہو جاؤ، تاکہ میرا بندہ جنت کے اندر میں داخل ہو جائے۔ اللہ 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 اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، قربان جاؤ، کتنا گناہ تم نے کیا، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کا دروازہ کھلا۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرا بندہ جانتا ہے یہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور کتنا گناہ، اور میرا بندہ کتنا، اور میرے بندہ نوجوانوں کتنا گناہ، زمین سے لے کر آسمان تک اگر گناہ سے بھر جائے اور صرف اپنی زبان سے بول دو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور سنو میرے بچوں، اللہ تیرے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ اے کوئی اتنا پیار کرے گا؟ گھر کے اندر میں باپ کی نہ سنو تو باپ غصہ ہوگا، اور پھر نہ سنو باپ تو بیوی سے بولے گا او اس کا کھانا بند کرو، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، بیوی سے کہا اس کا کھانا بند کرو یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، اور سنو پھر کچھ دن گزریں گے پھر کہنا نہ مانو، ایک دن باپ مجبور ہو کر کہتا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، جب میرا کہنا نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا، پھر تیری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، ہم اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی لقمہ چھینا؟ ارے اللہ نے کھانا چھینا، کپڑا چھینا، عزت چھینا؟ اور قربان جاؤ اللہ کرم پہ کرم کرتا جا رہا ہے، رحم پہ رحم کرتا جا رہا ہے، اور قربان جاؤ جب کوئی نوجوان، اور سنو، زمین پر گناہ کرتا ہے کہ زمین کہتی ہے مولا تیرا حکم ہو میں پھٹ جاؤں اس کو اندر سمیٹ لوں، میرا رب کہتا ہے زمین خاموش ہو جاؤ، وہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا حکم ہو تو اس کا سر قلم کر دوں، میرا اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، زمین خاموش ہو جاؤ، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، کبھی تو توبہ کرے گا، میں اس انتظار میں ہوں کبھی تو وہ توبہ کرے گا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، انشاءاللہ توبہ کرو گے، توبہ کر کے اٹھنا یہاں سے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ مائک خریدنے کے لیے ارریا جاؤ، شو روم میں دکاندار سے کہو گے کہ مائک لینا ہے، نکالے گا، آپ قیمت پوچھو کتنا قیمت چاہیے، بولیے 1000 ٹکا، آپ 1000 دے دیجیے، اب پوچھیے اس کو کہ ہو وارنٹی کتنا دن ہوتی گارنٹی، دکاندار بولتی کہ 6 مہینہ، اب لگے ہاتھ دکاندار سے پوچھو کہ گارنٹی کتنا دن ہوتی، اسی نے بھائی ہم کو گارنٹی دی، یہ مائک کا گارنٹی 6 مہینے کا دے دیا لیکن اس کی کوئی وارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا وقت متعین ہے، مقرر ہے، اس لیے ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، انشاءاللہ تیاری رہے گی انشاءاللہ۔ ارے بولو تیاری کرو گے؟ کتنے لوگ توبہ کرنے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور چند دن بچے ہیں، آج 10 تاریخ ہو گئے، آج کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ ہو گئے، 18 فروری کو تراویح کی پہلی نماز، اور 19 فروری سے انشاءاللہ پہلا روزہ، 21 مارچ کو عید الفطر، اور یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بڑا مبارک مہینہ ہے، اور نفل پڑھو گے فرض کا ثواب، نفل پڑھو فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب، سبحان اللہ والحمد، ایک فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ او میرے بچوں، نوجوانوں، سنو، تراویح کی نماز پڑھو گے، تراویح کی نماز، ایک سجدہ کرو، ایک سجدے میں 1500 نیکی، کتنے نیکی؟ اچھا حشر کے میدان میں کوئی نیکی دے گا؟ ارے بولو بھائی دے گا کوئی؟ بیوی دے گی؟ بیٹا دے گا؟ بھائی دے گا؟
دنیا میں نہیں دے گا, وہاں چھوڑیے, یہاں نہیں دے گا. ٹکا مانگیے کسی سے پہچان, بھیا 10,000 ٹکا چاہیے, کہنے بول رہا ٹکا اچھا رہے, ختم ہے. جبکہ ٹکا ہے گھر میں, ٹکا ہے گھر میں, وہ دینا نہیں چاہتا ہے, اور قربان جاؤ بہانہ لگا دے گا, پھر بھی آپ کہیے گا دیکھیے آپ کوشش کیجیے گا تو ہو جائے گا. بولا اچھا ٹھیک ہے جی 4 بجے ہمارا چوک ملا. اب 4 بجے آپ چوک پر گئے, وہ دیکھے وہ دکانوں نکل گئے, تو راتے کل کو پھر پیسہ مانگو, اللہ سے مانگو. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ دنیا والوں سے مانگو گے دنیا والا بھاگے گا, وہ اللہ سے مانگو, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے, 1,500 نے کی ایک سجدہ میں. اب 20 رکعت نماز پڑھیں گے آپ تراویح کی, کئی سجدے ہوئے؟ ارے جلدی بولو, حساب جو نا بھائی, 40. اب 13 سے گنا کرو 40 سجدوں کا, 1,500 نے کیوں گنا کیجیے نا, کتنے ہوئے؟ 7. بولا نہیں, اتنی نیکیاں کون دے گا؟ ایک دن کی تراویح میں اتنی نیکیاں مل رہی ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں قربان جاؤ, الحمدللہ اس مہینے کا ایک دم استقبال کرنا ہے. قربان جاؤ, ہم خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں, وہ نوجوان جن کی عمر 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال 23 سال 24 سال 25 سال, میرا 40% نوجوان اس عمر کا روزہ نہیں رکھتا ہے. بولیے بات صحیح کی غلط بولیے, یہ ہٹا کٹا الو کا بٹا کاہے روزہ نہیں رکھتے ہو؟ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ روزہ کیوں نہیں رکھے؟ بولا کہ حضرت کیا کرے, مجبوری ہے. بولے مجبوری تو اور تو پورا کا یاد نہیں. بولے نہیں وہ بات نہیں, وہ بات نہیں, پھر کیا بات ہے؟ بولا حضرت روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ باڈی ہل جائے گا. باڈی ہل جائے گا, اللہ کا فرشتہ خبر ہے باڈی ہلائے گا, وہاں کیا کرو؟ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے, رحمتوں کو لوٹو, برکتوں کو لوٹو. تراویح کی نماز ہے الحمدللہ, قرآن کی تلاوت ہے, صدقہ خیرات زکات ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ موقع پھر نہ جانے آنے والا سال پھر رمضان کا مہینہ ملے یا نہ ملے. اس لیے 22 سال کے بعد یہ مہینہ آیا ہے, ٹھنڈے میں روزہ کا مہینہ آیا 22 سال کے بعد. کتنے سالوں بعد؟ 22 سال کے بعد الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ٹھنڈے موسم میں آیا ہے. اب کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ اب جوڑ لیجئے, 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہے. 15 گھنٹے کا روزہ نہیں, 12 سے 13 گھنٹے کا روزہ ہے. اور الحمدللہ ابھی 11 سال تک ٹھنڈے ہی کے موسم میں روزہ رہے گا, 11 سال تک. اچھا روزہ آسان دیجیے, سحری کھا لیے. آپ نے سحری کھا لیا, کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں ہم لوگ؟ ارے کھانا کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم, ناشتہ دوپہر رات, 3 ٹائم. سحری کھا لیے, ناشتہ کا ہو گیا, ناشتہ ہوا نا. اب مہنی کیا بجے کھڑا ہے؟ 3 بجے. اب 3 بجے افطاری کیا بجے تھی؟ 6 بجے مانی لا. تو 30 ہے, اب وہاں کیا گھنٹہ انتظار کر لگتے ہم 4 گھنٹہ. یہ تو فیکٹری میں ہی ہے ابھی ناشتہ. یہ جو سحری کھائے ہیں یہ تو ابھی جمع ہے, یہ تو کام کر رہا ہے, وہاں تک پہنچا دیا. 2 بجے تک یہ پہنچا دیا, یا 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اللہ کی محبت میں بھوکا نہیں رہ سکتے. موت تو نہیں ہو جائے گی. اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں سنو, او میرا اللہ کہتا ہے روزے داروں کا انعام, روزہ رکھنے والوں کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اللہ انعام دے گا. سوچو یہ کتنا بڑا انعام ہوگا. وہ لوگ کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے جس کو اللہ انعام دے, اپنے ہاتھوں سے دے. اور قربان جاؤ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان ہے, روزے داروں کے لیے ہے. اللہ اعلان کرے گا, فرشتے اعلان کریں گے, کہاں ہے وہ لوگ کہاں ہے؟ اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی جس نے اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف میں اور کھانا پینا چھوڑ دیا, رمضان کا روزہ رکھا, اور یہ دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ. انشاءاللہ وعدہ کرو پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ حضور انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. کوئی جانتا ہے ارے کس کی موت کب ہوگی؟ کوئی جانتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟
کیا تم نوجوان ہو نہیں مرو گے؟ نہ جانے کتنے نوجوان تو چلے گئے. ابھی تو حادثہ ہوا رہی ہم موٹر سائیکل میں 3 نوجوان اس کو ڈیڈ ہوا ہائی وے پہ، جس کی عمر 20 سے 25 سال. ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے. کہاں جانا جی؟ بولی سسرال. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے. ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے. موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم. کیا کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے. کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ قربان جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز. نماز سب سے افضل عبادت عمل کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، کیا ہے؟ نماز. اور ان کے بعد پھر پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاد. ان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو. میرے بچوں، نوجوانوں، افضل عبادت نماز ہے. مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. آج میرا 50% نوجوان 50% نوجوان صرف جمعہ پڑھے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ ہاں، جلسے میں پہنچا، نوجوان سے پوچھا کہ نماز پڑھے؟ نوجوان بولے آج کون دن؟ بولے منگل. بولے ہمیں کل جمعہ پڑھیں گے. جمعہ پڑھیں گے تو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کون پڑھے گا؟ بولے ہمیں بابا پڑھیں گے. بابا پڑھے جی، دادو پڑھے جی. تو بابا جنت میں جائے گا، دادا جنت میں جائے گا، تم جنت میں نہیں جائے گا. بابری مسجد چلی گئی. بہت ساری مسجدیں بھی ٹارگیٹ میں ہیں. اس کو پتہ نہیں. یہ کہتا ہم مسجد ٹوٹنے نہیں دیں، نماز پڑھتا ہے یہ نہیں. پہلے نمازی تو بناؤ. مسجدیں ویران ہے. مایوس نظر آتے ہیں